السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، آج ہمارا لیکچر ہے جی فوبیا کے متعلق. یہ چھٹا لیکچر ہے، اور اگر آپ لیکچر وائز ویڈیوز دیکھیں گے تو جو بھی ہمارا نیا لیکچر آئے گا وہ بہت آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا. اچھا، فوبیا جو ہے وہ بے جا خوف ہے. کسی شے یا واقعے کے بارے میں بے معنی اور بے وجہ خوف فوبیا کہلاتا ہے. فوبیا جو ہے وہ یونانی ایک دیوتا ہے فوبس. یہ اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کیا کرتا تھا. اسی نسبت سے اب مریضانہ خوف کے لیے فوبیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یونان کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے دیوتا اور دیویاں جو ہے وہ موجود تھیں. اچھا جی، یعنی اس مرض میں فرد معمولی اور بے ضرر چیزوں سے خوف کھاتا ہے. ایسی صورتحال سے بچتا ہے جن سے بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اگرچہ فرد خود بھی اپنے خوف کو بے بنیاد سمجھتا ہے. مطلب مریض کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ بلا وجہ ڈرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کا جو خوف ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کچھ افراد جو ہیں وہ سانپ سے ڈرتے ہیں، مکڑی سے، کاکروچ، چھپکلی، اور تنہائی سے، اندھیرے سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ آبشاروں سے ڈرتے ہیں، پانی سے ڈرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ ساری جو بے جا خوف ہے جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ فوبیا کہلاتا ہے. اس کے آگے اقسام بہت ہیں. اس کا جو سب سے بیڈ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں، سوشل، ایسا انسان جو ہے اس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. فرد کو بہت زیادہ بے چینی اور عدم اطمینان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تحلیلی نفسی کے ماہرین فوبیا کے مواد کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے کہ فوبیا کرنے والی اشیاء کا تعلق علامتی طور پر فرد کے لاشعور سے ہوتا ہے. مطلب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فوبیا کا جو مریض ہے اس کا جو سب سے گہرا تعلق ہے اس کی بیماری کا، وہ اس کے لاشعور کے ساتھ ہے. تو ابھی آگے جا کے ہم اس کو مزید پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی سٹیجز ہیں جس کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ اپنی جگہ بناتی ہے. اچھا، خوف پیدا کرنے والا دراصل کسی ماضی کے واقعے کا نمائندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا جو تصور ہوتا ہے وہ آپ کے ماضی میں یا گزرا ہوتا ہے یا آپ نے سنا ہوتا ہے، کسی سے سنا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا، اور پھر جو ہے اس کے برے نتائج سامنے آئے تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، لاشعور میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی اچھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مطلب تھوڑے عرصے کے لیے جب یہ ایروپلینز وغیرہ گرے تو میں بہت خوف زدہ رہتا تھا اس چیز سے کہ میں ایروپلین میں نہیں سفر کروں گا. تو یہ انسان کے اندر لاشعوری طور پہ یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو صحت مند ہیلدی مائنڈز ہوتے ہیں وہ اس فوبیا سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن جو کمزور ہوتے ہیں وہ مسلسل اسی سے خوف کھاتے رہتے ہیں. تو جو DSM-4 ہے فوبیا میں، اس نے اس کی کچھ اقسام جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ اس کی خوف کی کیا ہوتی ہیں. جی، سب سے پہلے جو ہے وہ مخصوص خوف ہے، اسپیسیفک فوبیا ہے. اس کے بعد سماجی خوف ہے، سوشل فوبیا ہے، اور پھر جو ہے کھلی جگہوں کا جو ہے وہ خوف ہے. اچھا جی، مخصوص خوف جو ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. مخصوص فوبیا سے مراد ایسا واضح اور مستقل خوف جو بہت شدید مگر غیر حقیقی ہو. مثلا خون یا زخم کا خوف، انجیکشن لگوانے کا خوف، تاریکی یا بلند جگہوں کا خوف. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر فرد کا جب بھی اس طرح کے کی صورتحال کا سامنا ہو تو اس پر فوری اور شدید تشویش طاری ہو جاتی ہے. ایسی تشویش شدت میں خوف کی علامت سے مشابہ
ہوتی ہے۔ فرد کو اگرچہ خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خوف غیر حقیقی اور بے معنی ہے، اس کے باوجود خوف کی شدت کم نہیں ہوتی۔ فوبیا کا مریض خوفزدہ صورتحال کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو بہت اذیت محسوس کرتا ہے اور شدید بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرد کا ایسے مریض کا خوف اس کی تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیوں کے علاوہ روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے مخصوص خوف کی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، جو مخصوص خوف ہے اس کی آگے بھی جو ہے بہت سی اقسام ہیں۔ جانوروں کا خوف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قدرتی ماحول کا خوف ہے، ٹھیک ہے، زخم کا خوف، خون انجیکشن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صورتحال کا خوف جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا جو مریض ہوتا ہے وہ مختلف مواقع سے جو ہے وہ خوف کھاتا ہے۔ اچھا، اس کی اور بھی دوسری ٹائپس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سماجی خوف ہے جس کو ہم سوشل فوبیا کہتے ہیں۔ اس کو ہم مختصر ایسے مطلب بیان کریں گے کہ ایسا مستقل اور غیر منطقی خوف جو دیگر افراد سے متعلق ہو سماجی فوبیا کہلائے گا۔ اس میں فرد ایسی صورتحال کو نظر انداز کرتا ہے جس میں وہ نگاہوں کا مرکز بن جائے یا جہاں اس کا تنقیدی جائزہ لیا جا سکے۔ فرد کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں وہ تشویشی علامات کا اظہار کرے گا جو اس کے لیے خفت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ اگر ایسی صورتحال سے فرد بچ نہ سکے تو شدید تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا تھا جی؟ یہ سماجی خوف ہے، کہیں جانا نہ، کسی سے ملنا نہ، کہ وہ نگاہوں کا مرکز بن جائے گا۔ اور فوبیا ہے، فوبیا آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی بڑی اقسام ہے اور بڑے طریقے سے بہت سے لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ سماجی فوبیا کے مریض عام طور پر پست تصور ذات کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً تنقید برداشت نہیں کر سکتے، انہیں پہل قدمی میں خاصی مشکل پیش آتی ہے، مطلب پہلے بات نہیں کر سکتے یا گھلتے ملتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے سامنے خود کو کمزور اور کم تر خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گروہ میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور اعلیٰ حکام کے سامنے بولنے سے تو ان کی جان جاتی ہے۔ تو ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے مطابق تو میرے خیال سے سارے ہی سوشل فوبیا کے جتنے ملازمین ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں بیچارے، وہ سوشل فوبیا کے ہی لگتے ہیں مجھے مریض، کیونکہ وہ اعلیٰ حکام کے آگے تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ سب کی جان نکلتی ہے بات کرتے ہوئے یہاں پر۔ اچھا جی، اس کے بعد کھلی جگہوں کا خوف ہے جی، پانی سے ڈر لگتا ہے، کھلی جگہوں پہ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، کھلی جگہوں کا خوف جو ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ گھر سے باہر اکیلے جانے پر، گھر میں اکیلے رہ جانے پر، ہجوم میں پھنس جانے پر، پبلک ٹرانسپورٹ، لوگوں کے درمیان سفر کرتے وقت یہ شدید خوف طاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کھلی جگہوں کا جو خوف ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے جو ہے موجود ہوں گے۔ تو بیجا خوف میں ثانوی فوائد بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مبتلا فرد کو دوسروں کی توجہ اور ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے۔ خوف زدہ رویہ اختیار کرنے سے فرد کی تشویش میں کمی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فرد کئی ذمہ داریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ خوف بچوں میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن عام طور پر اس کا آغاز بلوغت میں اس وقت ہوتا ہے جب سماجی تعلقات کی اہمیت فرد کے لیے بہت معنی خیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرائڈ کا کہنا ہے کہ بچپن کے واقعات کے نتیجے میں فوبیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ بچپن میں جو واقعات ہوتے ہیں، بلکہ جس کی سب سے بڑی مثال آپ کہانیوں سے لے لیں۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی تھیں، اور اصل میں اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہمارے لیکچرز وغیرہ تھوڑے سے ان کا برڈن کم ہوگا تو ہم بہت کھل کے بات کریں گے کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں۔ بچپن میں 7 ایئرز جو ہوتے ہیں
کسی بھی بچے کے 7 سال وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. اسی کے اندر وہ لینگویج سیکھتا ہے, اسی کے اندر اس کو مذہب بھی ملتا ہے, اس کے والدین دیتے ہیں, اس کو نام ملتا ہے, اس کو ایجوکیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لاشعور میں بھی اس کے پرورش پا رہی ہوتی ہیں. بچپن میں کہانیاں سن لی اور اس طرح کی, تو وہ پھر ساری زندگی ان کو ہی فالو کرتا ہے, ان کو لے کے چلتا ہے. وہ خیر علیحدہ موضوع ہے, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ اچھی سی ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو علاج کیا ہے جی اس کا؟ جو آپ کا فوبیا ہے اس کا یہ علاج ہے کہ کرداری طریقہ علاج کی مختلف جو تکنیک ہے اس کے لیے مفید ہے, اور سماجی مہارتیں سکھانے میں بھی فرد کی حالت میں بہتری آ جاتی ہے. مطلب آہستہ آہستہ اسے سوشل کیا جائے, یا مثال کے طور پہ اسے کسی چیز سے خوف آتا ہے تو بار بار اس جگہ پر اس کو لے کے جایا جائے اور اس کا خوف جو ہے وہ ڈر نکالا جائے. فوبیا اور دیگر تشویشی امراض کے لیے تحلیل نفسی کو بطور طریقہ علاج کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہو گیا ختم. فوبیا کے متعلق تھا, خوف کے متعلق تھا. اس میں آپ کو پتہ چلا کہ فوبیا جو ہے وہ بہت طریقے کا, بہت اس کی اقسام ہے. ٹھیک ہے, کھلی جگہوں کا خوف ہے, سوشل ہے, سماجی خوف ہے, اور زیادہ تر اس میں جو ہم نچوڑ ہمارا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی اٹیچ ہو جاتا ہے اس مریض کے ساتھ. نیکسٹ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا 7واں لیکچر ہے وہ پینک ڈس آرڈر کے اوپر ہے. اس کے اوپر پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں, کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جا رہی, وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اور اپنے جو دوست ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز ضرور شیئر کیجیے گا. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.